السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ محترم حاضرین، نوجوانوں، عزیز بچوں، محترم پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج شہر بنگلور میں اہالیان بنگلور سے مخاطب ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ میں اس مناسبت سے تمام ذمہ داران مسجد، تمام ٹرسٹیان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد جس نے ہم آپ کو اس مبارک ساعت اور اس مبارک جگہ پر اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا واجعل تفرقنا تفرقا مرحوما۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے جس کے راوی آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا غلام، اے چھوٹے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھلانا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں وصیت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے پہلے انہیں پیار بھرے انداز میں مخاطب فرمایا، ڈانٹ کر کے نہیں، ڈپٹ کر کے نہیں، بلکہ انتہائی پیار بھرے محبت کے انداز میں آپ نے
یا غلام، اے چھوٹے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو مخاطب فرمایا تاکہ وہ آپ کی طرف صحیح طور پر متوجہ ہو جائے اور آپ کی بات کو صحیح انداز سے سن سکے۔ آپ نے فرمایا، پہلی وصیت فرمائی، احفظ اللہ یحفظ، اے بچے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں؟ نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، احفظ دین اللہ بامتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنے کا، پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، آپ ان چیزوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان آپ پر بہت سارے فرائض رکھے ہیں، بہت سارے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اپنے حقوق کو آپ پر نازل فرمایا ہے، رسول کے حقوق کو نازل فرمایا ہے، والدین کے حقوق کو نازل فرمایا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو بتلایا ہے، بیوی کے حقوق کو بتلایا ہے، بچوں کے حقوق کو بتلایا ہے، بحیثیت گارجین آپ کے حقوق کو بتلایا ہے۔ آپ کا پڑوسی اگر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کے حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں، فرائض بھی رکھے ہیں، واجبات بھی رکھے ہیں، مستحبات بھی رکھے ہیں۔ آپ ان کی پابندی کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر لیجیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع کرنے والا نہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کیجیے، اللہ کے دین پر چلیے، اللہ کے دین کو لازم رکھیے اپنی زندگی کے اندر۔ جہاں کہیں بھی پریشانی آئے گی، جہاں کہیں بھی آپ مصیبتوں میں گر جائیں گے، جہاں پر مدد کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ساری امیدیں جہاں پر منقطع ہو جائیں گی، جہاں پر انسان کے سامنے تاریکی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جہاں پر امید کی ساری کرنیں بجھ جائیں گی، وہاں پر دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا موجود ہوگا، آپ کی مدد فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے ہر پریشانی، ہر خوشی کے موقع میں، بشرطے کہ ہم اپنے رب کے دین کی حفاظت کریں۔ اسی روایت کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے، فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اپنے رب کو خوشحالی کے وقت میں یاد کیجیے، خوشی کے وقت میں یاد کیجیے، جب آپ کے جسم میں طاقت ہے، آپ کے پیروں میں طاقت ہے، آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے، آپ کے دماغ میں طاقت ہے، آپ کی نگاہوں میں طاقت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، سرمایہ ہے، جاہ و حشمت ہے، ساری قوتیں آپ کے پاس ہیں، سارے اعضائے حواس آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجیے۔ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظالمانہ نہ ہو کہ جب ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے، ہمارے پیروں میں طاقت ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے، ہم مسجدوں میں آ سکتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں آج ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں توفیق میسر نہیں ہوتی، توفیق نہیں ملتی ہے۔ آج ہمارے پاس سرمایہ ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے پیسوں کے ذریعے سے جنت بنا سکتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روئے زمین پر ایک بالش کے برابر بھی مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے طور پر جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے۔ لیکن جب دولت کا نشہ ہے، طاقت کا نشہ ہے، جوانی کا نشہ ہے، ہمیں توفیق میسر نہیں ہوتی، ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم مسجدوں کو آباد کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء
یعرفک فی الشدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی کے وقت میں یاد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے وقت میں آپ کو یاد فرمائے گا۔ ہمارا رویہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس عبادت کرنے کی طاقت ہے، اور آج ہم جوانی کی عمر میں ہیں، جب ہمارے پیروں میں ہاتھوں میں طاقت ہے، اس وقت جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے دوستو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ بھاتی ہے، بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس لیے کہ نوجوان ہے، ابھی طاقت کا نشہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے سامنے رکھتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے۔ دولت کا نشہ ہے، دولت کے نشے میں مبتلا ہو کر کے انسان بہت سارے غلط کام فحش کاری کو کر سکتا ہے، انسان لوگوں کو ستا سکتا ہے اپنی دولت کی طاقت کے نشے سے، سیاسی طاقت کے نشے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ ان ساری چیزوں کو فراموش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ مال میں اللہ نے جو حقوق متعین کیے ہیں ان سارے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض نازل کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ انسان گویا کہ اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادت بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جب پوری کائنات کے لوگ، سارے انسان ہو یا جنات، مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا جوان، سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عرش کے میدان میں ہوں گے، اور یہ سورج ہمارے سروں سے چند نیزوں کی دوری پر ہوگا۔ انبیاء بھی پریشان ہوں گے، انبیاء بھی کسی کی مدد کرنے کی سکت نہیں کر پائیں گے، ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو نہیں دیکھ پائے گی۔ اس دن جس دن نفسی نفسی ہوگی، آپ جانتے ہیں نا، آپ نے کتنی بار قرآن کریم میں پڑھا ہوگا، ہر کوئی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار بچے سے غافل ہو جائے گی، جس دن سارے کے سارے لوگ، پوری کائنات کے لوگ، ما قبل ما بعد، سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے، سارے برہنہ ہوں گے، کسی کے جسم پر ایک لباس کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اس نازک موقع پر دوستو، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالیٰ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں میں سے اس نوجوان کو بھی جو ہے خوش نصیب بنائے گا جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ نہیں کہ آج ہمارے پیروں نے جواب دیا، ہاتھوں نے جواب دے دیا، نگاہوں نے جواب دے دیا، بیماری گھیر چکی ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، اب ہمارے پاس خواہشات بھی نہیں رہے، پھر آ کر کے مسجدوں میں اللہ اللہ کے رٹ لگائیں، سجدہ ریزی کریں۔ دوستو یہ زیادتی ہے، انصاف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ انصاف یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت میں یاد کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توانا بنایا ہے، ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ملہیات موجود ہیں، غافل کرنے والی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود انسان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے خواہشات کی قربانی پیش کرتا ہے۔ لیکن جو انسان صرف جوانی میں اپنے آپ کو فراموش کیے رہا، مالداری کے وقت میں فراموش کیے رہا، اور جب پریشانی آئی تو اپنے رب کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، تو دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، اے مسلمانوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی اس جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شاعر کہتا ہے عربی زبان کا، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش کہ میری جوانی ایک دن کے لیے واپس آ جاتی تو میں اپنی جوانی کو بتلاتا کہ میرے بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ جا کر کے دوستوں، یہ ضروری نہیں کہ ہر پریشانی ہمارے پاس آئے پھر اس سے سبق حاصل کریں۔ عقل مند انسان یہ ہے جو غیروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بزرگ والدین، اپنے پڑوسیوں کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو انسان انتہائی نشیب، چاق و چوبند، عبادت گزار، لیکن
لیکن آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپا نہیں سکتا ہے، سجدہ ریزی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک وقت تھا، دولت تھی اس کے پاس، سرمایہ تھا، اللہ نے دے رکھا تھا، لیکن آج اس قدر قلاش ہو چکا ہے، فقیر ہو چکا ہے کہ اپنی حاجات کی تکمیل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر کے سبق لینا چاہیے۔ عربی میں آتا ہے، حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنا محاسبہ کرے۔ الکیس من اتعظ بغیرہ، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے غیر کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ نہیں دوستو کہ جب ہمارے اوپر پریشانی آئے گی تب ہم نصیحت حاصل کریں گے، نہیں دوستو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ الکیس من اتعظ بغیرہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے غیروں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے۔ تو آپ نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے وقت میں آپ کو یاد فرمائے گا۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے، غریبی سے پہلے، تلاشی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے مسلمانوں ہم نے جو تمہیں مال عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے۔ فیقول، پھر وہ انسان کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں اپنے مال سے صدقہ کر سکوں اور اس صدقے کے ذریعے سے اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو جہنم سے بچا سکوں۔ نہیں، لأصدق وأكن من الصالحین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے اسے ایک لمحے کے لیے موقع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنی توانائی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فارغ البالی کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ہمیں فارغ البال بنا رکھا ہے۔ آج یہ جوان انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس جب بچے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، میں فارغ البال ہو جاؤں گا، بچے کمانے لگیں گے، میں بازار ہو جاؤں گا، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ نہیں دوستو، ہر کسی یہ دھوکہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ ہے۔ زندگی گزرتی جائے گی، زندگی کے مراحل کے ساتھ ساتھ آپ کی مشغولیات بڑھتی جائیں گی، جتنے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کے اوقات تنگ ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ البالی کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ دوستو آج ہمارے پاس طاقت ہے، مثال کے طور پر حج کا مہینہ گزر رہا ہے، ہم مسلمانوں کی حالت، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت انتہائی پریشان کن، بلکہ لوگوں کے لیے مضحکہ بنا رہتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر مثال دی جاتی ہے، ہمارے ہندوستانیوں کی مثال دی جاتی ہے کہ جب سارے اعضاء جواب دے جائیں گے، اعضاء خمسہ جواب دے جائیں گے، انسان کسی لائق نہیں رہتا ہے، اس وقت وہاں کا مسلمان حج کے لیے بڑھتا ہے۔ حج کا ایک شاعرہ ایسا ہے دوستو جو آپ سے بہت ساری توانائی کو چاہتا ہے۔ حج کے شاعر کی ادائیگی کے لیے بہت زیادہ توانائی انسان کی ضرورت ہے، تب صحیح معنوں میں آپ حج کی ادائیگی صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس پیسہ ہے، سرمایہ ہے، ہم صحیح معنوں میں حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں، ہم پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم حج کے لیے اپنے آپ کو لے جا سکیں۔ طاقت ہے ہمارے پاس، ہمیں اس طاقت کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ خوشحالی کے وقت میں اپنے رب کو یاد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے وقت میں آپ کو یاد فرمائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو محدثین نے پیش کیا اس کی شرح۔
کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی کے وقت میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہوگا دوستوں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ جن 3 لوگ پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے جا کر کے انہوں نے غار میں پناہ لی اور غار کا منہ بند کر ہو گیا، ایک چٹان میں آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت سارے انہوں نے جتن کیے، طریقے اختیار کیے، لیکن غار کا منہ نہیں کھل سکا۔ آخر میں انہوں نے ایک تدبیر سمجھ میں آئی کہ ہم غار کا منہ کیسے کھول سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں، نیک اعمال کا حوالہ دیتے ہیں، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نازک موقع پر مدد فرمائے۔ یہی ہے دوستو خلاصہ کہ اگر آپ پریشانی خوشحالی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے تو نازک مواقع پر آپ کو انشاءاللہ رسول ضرور یاد کرے گا۔ تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ تو ان 3 لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے والدین بوڑھے تھے، انتہائی عمر دراز ہو گئے تھے، میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا سوائے بکریوں کے دودھ کے۔ میں دن بھر بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریاں چرانے کے بعد جب میں گھر واپس آتا تھا تو دودھ دودھ کر کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کے بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ جب ہمارے والدین آسودہ ہو جایا کرتے تھے اس کے بعد میں اپنے بچوں کے حاضر خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ اے اللہ، ایک دن میں پتے کی تلاش میں، گھاس کی تلاش میں اپنی بکریوں کو چراتے چراتے کافی دور چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو چکے ہیں، لیکن اس باپ کی، اس بیٹے کی شفقت کو دیکھیں، محبت کو دیکھیں، حسن سلوک کو دیکھیں اپنے والدین کے ساتھ، کہ وہ بیٹا کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے والدین کو نیند سے بیدار کروں۔ میرے بچے میرے پیر پر پوری رات بلکتے رہے، میرے بچے میرے پیر پر پوری رات بھوک سے بلکتے رہے، لیکن اے اللہ، میں نے دودھ کے پیالے کو اپنے بچوں کے سامنے پیش نہیں کیا جب تک میرے والدین نے اسے نوش نہیں کر لیا۔ ہمارے والدین سوتے رہے، میں نے اپنے والدین کو بیدار کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ جب وہ صبح بیدار ہوئے میں نے ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب وہ لوگ آسودہ ہو گئے، دودھ کا بچا ہوا حصہ میں نے اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ، غار کے راستے کو کھول دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور چٹان کا تھوڑا سا راستہ کھول دیا گیا۔ اس نازک موقع پر جب امید کی ساری کرنیں، امید کے سارے راستے بند ہو گئے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا۔ بس کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں۔ ایک دوسرے مسلمان نے کہا، دوسرے بھائی نے کہا، اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، اس کی حاجت نے، اس کی ضرورت نے ایک دن مجبور کیا، مجھ سے قرض لینے پر، پیسہ لینے پر اسے مجبور کیا۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے چند درہم و دینار کا مطالبہ کیا، سوال کیا، تو میں نے اس شرط کے ساتھ اس کو دینے کا وعدہ کیا کہ تم اگر میرے ساتھ بدکاری کا وعدہ کرتی ہو تو میں تمہیں چند درہم و دینار قرض کے طور پر دینا چاہوں گا۔ وہ خاتون مجبوری کی حالت میں راضی ہو گئی۔ میں جب اس پر قابض ہو گیا، بدکاری کے لیے مکمل طور پر میں آمادہ ہو گیا، تو اس خاتون نے کہا، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفک الخاتم الا بحقہ۔ اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز کرنے کے لیے کچھ شروط رکھے ہیں، کچھ قیود رکھے ہیں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف تیری خوف سے پوری قدرت کے باوجود میں اس غلط کام سے باز آ گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ، اس غار کے راستے کو کھول دے اور چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے یہ آواز ٹکرائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے منہ کو اور کھول دیا، پتھر سرک گیا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ مزدور کام کیا کرتے تھے، سارے لوگوں نے اپنی اجرت لی، لیکن ایک مزدور اپنی اجرت لیے بغیر واپس چلا گیا۔ کافی زمانے کے بعد واپس آیا، اس نے کہا کہ میری اجرت واپس کر دو۔ تو اس نے کہا، جاؤ یہ بکریوں کا ریوڑ، یہ سارے کا سارا تمہاری اجرت سے لے کر کے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا مذاق مت اڑائیے، میرا استہزاء مت کیجیے، میرا جو حق ہے، میری جو مزدوری ہے
میری مزدوری کو مجھے واپس کر دیجیے. کہا میں تم سے مذاق نہیں کرتا ہوں, یہ سارا کا سارا تمہارا ہے, تم جو اجرت کو چھوڑ کر کے گئے تھے, میں نے استثمار کیا, انویسٹ کیا, میں نے اس کو استعمال کیا, آج اسی پیسے سے یہ بکریوں کا ریوڑ تیار ہوا ہے, لے جاؤ, یہ سارا کا سارا تمہاری اجرت ہے. اس نے کہا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے, دعا کے راستے کو کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا کو سنا اور دعا کا راستہ کھول دیا گیا. تعارف الى اللہ فی الرخاء, تعارف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. خوشحالی کے وقت میں اپنے رب کو یاد کرو, پریشانی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا. آپ یاد کریں یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ مسلمانوں کو پڑھ کر کے سبق نہیں لینا چاہیے. آج ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں دوستو؟ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تم مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, جسے کبھی ایک لمحے کے لیے اونگ نہیں تاری ہوتی ہے. قیوم السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کو تنہا قائم کرنے والا ہے. بیدہ ملکوت السماوات والارض, اس کے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها, روئے زمین پر ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. روئے زمین کے اندر اگر ادنا سے ادنا کوئی ذرہ ہے, چاہے خشک ہو یا تر, ہر ادنا سے ادنا ذرے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانکاری رکھتا ہے دوستو. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھے پکارو, اے میرے بندو مجھے پکارو, میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اپنے بندے سے بہت زیادہ قریب ہوں. انه علیم بذات الصدور, وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. مسلمانوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں کر نہیں پکارتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو. وما انت بمسمع من فی القبور, قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کو تم سنا نہیں سکتے ہو. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے مسلمانوں, یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں دوستو, کسی انسان کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. تم مردوں کو سنا نہیں سکتے, تم بہروں کو سنا نہیں سکتے. اس موقع پر بعض مفسرین نے بڑی اچھی بات کہی ہے دوستو, کہ قرآن نے مثال دی ہے کہ تم بہروں کو سنا نہیں سکتے ہو. بہروں کو, بہرا انسان ہماری طرح مکمل ہوتا ہے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات صلاحیتیں چھین لی. اعضائے خمسہ ہمارے پاس ہاتھ ہے, آنکھ ہے, پیر ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, دماغ ہے. انسان جو بہرا ہوتا ہے اس کے کان کام نہیں کرتے, اس کی زبان کام نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ بہرے کو سنا نہیں سکتے, جبکہ وہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں محسوس کر سکتا ہے. گونگا انسان بھی اشاروں سے بہت ساری حرکتیں انجام دیتا ہے, بہت ساری باتیں سمجھتا بھی. قرآن نے مثال کیا دی ہے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے ہو, یعنی بہرا جس کے پاس اور دوسرے اعضاء کام کر رہے ہیں, صرف اس کا کان کام نہیں کرتا, اس کی زبان کام نہیں کرتی. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم بہروں کو نہیں سنا سکتے, جو زندہ ہے اس کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں. جب انسان مردہ ہو جائے گا, مر جائے گا, جب مکمل سڑ چکا ہے, گل چکا ہے, اس کے سارے اعضاء جواب دے چکے ہیں, نگاہ بھی کام نہیں کرتی, اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, اس کا دل کام نہیں کرتا, اس کے پیر کام نہیں کرتے. جب وہ زندہ تھا, صحیح سالم تھا, صرف ایک عضو کان اس کا مجبور, کان سے مجبور تھا, زبان سے مجبور تھا, تب وہ تمہاری بات کو سن نہیں سکتا ہے, تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. جب یہ انسان سارے اعضاء خمسہ سے محروم ہو چکا ہے, سڑ گیا ہے, گل گیا ہے, اب اسے آپ اپنی بات کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی خوبصورت مثال دی ہے, انک لا تسمع الصم الدعاء, کہ تم بہروں کو اپنی بات کو سنا نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. مسلمانوں سورہ فاتحہ میں ہر بار جب بھی تلاوت کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ پیغام یاد دلاتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم
دیتے ہیں, اعلان بھی کرتے ہیں, 5 بار 20 بار 50 بار دہراتے ہیں, لیکن یہ مسلمان یہ سارے وعدے کرنے کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی تم مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. کیوں دوستو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں حی ہوں, میں زندہ ہوں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی موت نہیں طالب ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہونے والی ہے, سارے کے سارے لوگ فنا ہو جانے والے ہیں, لیکن رب کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ ذات عبادت کی مستحق ہے, پکاری جانے کے مستحق ہے, سوال کی مستحق ہے, جس سے ایک لمحے کے لیے اوگ نہیں تعریف ہوتی ہے. ہے کوئی ایسی ذات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو, میں تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں, میں تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں. کہ انسان جو اپنی زندگی میں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں جانتا ہے. ہمارے پیٹھ پیچھے میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے اشاروں سے میں نہیں جان سکتا. جب ہم زندہ ہیں, صحیح سالم ہیں دوستوں. اگر آج ہمارے سامنے اہل بنگلور میں سے کوئی انسان کنڑ میں, ملیالم میں, تیلگو میں بات کر رہا ہے, اس کی بات کو سمجھنے سے عاجز, جبکہ میں زندہ ہوں, صحیح سالم ہوں, ہمارے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں دوستوں. میں زبان نہیں سمجھتا ہوں, اس لیے میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا. میں مر جاؤں, سڑ جاؤں, گل جاؤں, ہمارے سارے اعضاء جواب دے دیں, اور پھر اس کے بعد مجھے دنیا کی ہزاروں زبانوں میں ہزاروں کلومیٹر سے پکارا جائے. کیا دنیا کو کوئی ادنا سا انسان, عقل مند انسان یہ بات قبول کر سکتا ہے دوستوں؟ آپ کو میں جھنجھوڑ نہیں رہا ہوں, بلکہ آپ کو پیغام دیتا ہوں دوستوں کہ آپ لمبے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کریں. اگر آپ مجھ سے کسی زبان میں بات کریں, 50 میٹر کی دوری سے بات کریں, تو میں آپ کی بات کو سمجھنے سے عاجز ہوں. جب میں زندہ ہوں, جب میرے سارے اعضاء سے سلامت ہیں, میں مر جاؤں, میں مکمل طور پر معطل ہو جاؤں, پھر ہزاروں کلومیٹر کی مسافت سے ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگ مختلف زبانوں میں آواز دیں, دوستوں میں کہاں سے سن سکتا ہوں, میں کہاں سے جواب دے سکتا ہوں؟ اس لیے قرآن یہی کہتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں پکارتے ہو جو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے, اور اگر سن بھی نہیں تو جواب نہیں دے سکتے. اس لیے دوستو اذا سألت فاسأل اللہ, آپ نے تیسری نصیحت فرمائی تھی اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی تم مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نازک سے نازک مواقع پر دوستو آپ کی مدد فرمانے والا ہے. آپ یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور پڑھیں دوستو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہے کوئی ذات دوستو سمندر کی تہوں میں بیٹھی ہوئی مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والی ہر کوئی ذات ہرگز نہیں مل سکتی. اس لیے کہا جاتا ہے تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. خوشحالی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو, پریشانی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرمائے گا. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, انہوں نے مچھلی کی پیٹ کی تاریکی میں دیکھا کہ اب ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی بھی ناصر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے. سمندر کی تاریکی, پانی کی تاریکی, پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. اس وقت یونس علیہ السلام نے آواز دی تو صرف اور صرف ایک رب کو, وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, میں ظالموں میں سے, میں نے ظلم کیا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ذنون یعنی مچھلی والے کی دعا کو ہم نے سنا, وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور ہم نے ان کو غم سے, پریشانی سے نجات دی. وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح سے ہم مومنوں کو پریشانی سے نجات دیتے ہیں, بشرطے کہ خوشحالی کے وقت میں اپنے رب کو یاد کریں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں دوستوں. اذا سألت فاسأل اللہ, جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. ابراہیم علیہ السلام نے حاکم وقت کو چیلنج کیا. ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی جرات, ایمانی غیرت کو دیکھیں دوستوں. آج کے مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بار بار پڑھنا چاہیے. ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں آئے دن خوف کا ماحول اور خوف کی باتیں سننے کا موقع ملتا رہتا ہے.
جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ دہشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارے دلوں پر خوف اور رعب طاری ہو جاتا ہے. صرف چند بیان بازیوں کے ذریعے سے ہمارے پیر لرزہ ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وجود کو لمحوں میں کھرچ کر رکھ دیا جائے. نہیں دوستو، ہمیں ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بادشاہ وقت کو چیلنج کیا تھا جب روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے ابراہیم علیہ السلام. تنہا کوئی بھی نہیں تھا لا الہ الا اللہ کہنے والا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی غیرت بادشاہ وقت اور پوری قوم کو چیلنج کیا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سوا کوئی بات کو مستحق نہیں. بادشاہ وقت نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا دو اس نوجوان کو اور اپنے معبودان باطلہ کی عبادت جو ہے مدد کرو. اس لیے کہ معبودان باطلہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے رسوا کیا تھا. جب آپ نے ان کی مورتیوں کو توڑ دیا تو کہا جاتا کہ پوچھ لو تمہارے بڑے نے، اپنے بڑے سے پوچھ لو کہ کس نے منہدم کیا ہے، کس نے مسمار کیا. آخر پوری قوم جل بھول گئی اور کہا آخری نتیجہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا دو اس نوجوان کو، معبودان باطلہ کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی طاقت، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر بھروسہ. تاریخی روایات میں آتا ہے، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ عورتیں کہا کرتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے جو آگ کا الاؤ تیار کیا جا رہا ہے، اگر میرا بیٹا صحتیاب ہو گیا جو بیمار ہے تو اس آگ کے الاؤ میں لکڑی کو نذرانے کے طور پر پیش کروں گی. آپ ذرا اندازہ لگائیں دوستوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بادشاہ وقت کے حکم سے تیار کیا گیا، کتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا. کہا جاتا ہے دوستوں ابراہیم علیہ السلام کو منجنی ایک توپ کے ذریعے سے بیچوں بیچ آگ میں ڈالا گیا. اسرائیلی روایات میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، گہار لگائی، دعائیں دی، لیکن اس نازل موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کی مدد کو ٹھکرا دیا. اس لیے کہ ان کا اس بات پر یقین اور بھروسہ تھا کہ جس اللہ نے آگ کے اندر جلانے کی صفت کو پیدا کیا ہے وہی وہ تنہا ذات ہے جو آگ کی صفت کو آگ کی جلانے کی صفت کو چھیننے کی طاقت رکھتی ہے. ان کا یہ بھروسہ تھا کہ جس رب نے چاقو کے اندر کاٹنے کی صلاحیت کو پیدا کیا ہے وہی وہ ذات ہے جو چاقو سے کاٹنے کی صلاحیت کو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے پر چھری بھی چلائی اور اللہ کے حکم سے آگ میں کود بھی گئے اور اس نازل موقع پر جبریل علیہ السلام کی مدد کو ٹھکرا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے اپنا ناصر و مددگار سمجھا. جب ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس قدر پختہ اور کامل تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی آگ بنے ابراہیم علیہ السلام. اس لیے دوستو ہم مسلمانوں کا رویہ اس تعلق سے بہت سخت ہونا چاہیے. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چونٹی النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ الصماء، کہ جب کالی چونٹی کالے پتھر پر کالی رات میں چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو میں سنتا بھی ہوں اور کالی چونٹی کو میں دیکھتا بھی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے مجھ سے مدد کی گہار لگاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. نازک سے نازک موقع پر اگر تمہاری مدد کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا ذات ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت خالص ہونا چاہیے. اور آخر حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور جان لو مسلمانوں، یقین کر لو، دل کی تختیوں پر لکھ لو اس بات کو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایمانی غیرت کا نمونہ پیش کیا. وَاعْلَمْ، جان لو اس بات کو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، پوری کائنات اکٹھا ہو جائے، پوری کائنات کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں نفع پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں، پوری کائنات کے لوگ اکٹھا ہو کر کے آپ کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں، پوری کائنات مل کر کے دوستو آپ کو نفع نقصان اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روئے زمین پر ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے. اس لیے ہمارا رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، خاص طور پر عقیدے توحید کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی صاف ستھرا ہونا چاہیے دوستو. نہیں تو کتنی ہی
عبادت کرنے والے، کتنی ہی عبادت کرنے والے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. قیامت کے دن بعض لوگ اعمال کا انبار لے کر کے آئیں گے جیسے کہ پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں جیسا انبار ہوگا ان کے اعمال کے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، میں انہیں ذرات میں تبدیل کر دوں گا، روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی دوستوں. اس لیے عمل کریں، کم کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. اور دوسرا یہ ہے دوستوں کہ آپ صحیح معنوں میں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں. نہیں تو عقیدے کی اصلاح کے بغیر اعمال کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے ابن آدم، اے انسان، اگر تم سے اتنا گناہ ہو جائے، اتنا گناہ ہو جائے، اتنا گناہ ہو جائے کہ پوری زمین تمہارے گناہوں سے بھر جائے. اتنی بڑی بات کس نے کہا ہے؟ رب نے کہا ہے دوستو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ کہتا ہے انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا کہ اے ابن آدم، اگر تم سے اتنا گناہ ہو جائے، اتنا گناہ ہو جائے کہ پوری زمین تمہارے گناہوں سے بھر جائے. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. تم میرے پاس اس حال میں آؤ کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، شرک نہیں کیا ہے، غیر اللہ کی دہائی نہیں دی ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر نیاز کو خم نہیں کیا ہے، غیر اللہ سے تم نے کبھی سوال نہیں کیا ہے، غیر اللہ کے لیے تم نے رزق نہیں مانے ہیں، غیر اللہ کے لیے تم نے قربانیاں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ جو کچھ بھی کیا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس دھرنے پر آپ نے زندگی گزاری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں تمہارے پاس اس سے کہیں زیادہ بخشش لے کر کے آنے والا ہوں، اس سے کہیں زیادہ تمہارے پاس بخشش لے کر کے آنے والا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے دوستوں، حدیث قدسی ہے. اس لیے دوستوں عقیدے کی اصلاح کریں، عقیدے کی اصلاح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے. صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغاثہ، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو. ہماری زبان سے جو آخری کلمہ جاری ہو موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.